پیچھے اس لیے چلایا تھا نا کہ جنازے کے آگے مت چلو. یہ کوئی بارات نہیں ہے کہ بارات کی آگے دلہا پیچھے. صفے لگا کر جنازے کو کندھوں پر مت چلاؤ. جنازے کے پیچھے چلو تاکہ نگاہ جنازے پر پڑے اور اپنی موت کا دن یاد آ جائے. جنازہ آگے چل کر پیچھے والوں سے یوں کہتا ہے میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں. ایک جگہ پر انتقال ہوا تو لوگ جمع ہو گئے. تو کسی ایک نے پوچھا کہ بھائی جنازہ کب اٹھائیں گے؟ تو کہا کہ جنازہ مغرب کو اٹھایا جائے گا. دور و دراز سے رشتے دار آنے والے ہیں. خیر لوگ ادھر ادھر ہو گئے. ظہر کی نماز میں جنازہ مسجد میں لایا گیا تو پوچھا بھائی وقت بدل دیا, مغرب کے جنازہ لانا تھا ظہر میں لیا ہے تاکہ نہ وہ جنازہ تو گھر پہ ہی رکھا ہے اور تو مغرب ہی میں لایا جائے گا. تو پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے والے نے کہا اس جنازے کے متعلق جس نے سوال کیا تھا یہ جنازہ کب اٹھاؤ گے, یہ ان کا جنازہ ہے. انہیں کہا معلوم تھا کہ ان کے سوال جواب سے پہلے میرے سوال جواب شروع ہو جائیں گے. زندگی اتنی بے پایدار ہے اور زندگی اتنی بے بھروسہ ہے. اور تیسری بات فرماتے تھے اپنے گھر والوں کو آخرت پر جاؤ, اپنے گھروں میں آخرت کے تذکرے کیے جائیں. بیگم مسئلہ قبر کا ہے, موت سے لے کر قیامت تک قبر میں رہنا ہے. ہمارا مسئلہ قبر کا ہے, ہمارا مسئلہ کوئی صراط کا ہے. میرے بھائیوں دوستوں وہ صحابی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہیں اور رو رہے ہیں تو صحابیہ بھی رو رہی ہے. پوچھا بیگم آپ کیوں روتی ہو؟ جس کی وجہ سے آپ روتے ہو. کہا کہ بیگم مجھے تو پل صراط یاد آ گیا کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے, پتہ نہیں سہولت کے ساتھ گزر جاؤں گا یا وہیں رہ جاؤں گا. میرے دوستوں میرے کو بتاؤ گھروں کی تعریف کا حال کیا ہوگا کہ بیوی کی گود میں سر ہے. آخرت کو کتنا سنا ہوگا. بیوی کی گود میں سر ہے اور پل صراط کو یاد کر کے میاں بھی رو رہے ہیں اور بیوی بھی رو رہی ہے. معاف کرنا ہم اپنے دل کے حالت کو ذرا کتوڑیں اور ہمارے دلوں کے حالت کو ذرا ہم جانچیں. میرے دل کا حال یہ ہے کہ میں جنازے کے پیچھے چل رہا ہوں پھر بھی مجھے میری موت یاد نہیں آتی. آپ ایمانداری سے بتائیے نماز پڑھتا. ہمیں تو جنازے کے پیچھے اس لیے چلایا تھا نا کہ جنازے کے آگے مت چلو. یہ کوئی بارات نہیں ہے کہ بارات کی آگے دلہا پیچھے. صفے لگا کر جنازے کو کندھوں پر مت چلاؤ. جنازے کے پیچھے چلو تاکہ نگاہ جنازے پر پڑے اور اپنی موت کا دن یاد آ جائے. جنازہ آگے چل کر پیچھے والوں سے یوں کہتا ہے میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں. پیچھے ہمیں پیچھے چلا آپ کو بتا. یہ تو ہر ایک کو سوچنے کی بات ہے. میرے بارے میں جنازے کے پیچھے چلتا مجھے میری موت کتنی یاد آتی. میں قبرستان پہنچ گیا ہوں, میرے سامنے میت کو قبر کو اتاری جا رہی ہے. منہا قدر مٹی ڈالی جا رہی ہے. یہ قبرستان ہے. غریب عزیز سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی قبروں پر گھاس اگ چکا ہے, چپ چاپ سو رہے ہیں. یہ آن بان والے آخر گرے زمین پر اونچے اڑان والے یہ قبرستان ہے. مجھے قبرستان میں میری موت, میری قبر, میری آخرت کتنی یاد آتی. مجھے سوچنا چاہیے جس کی ضرورت ہے. آخرت کے تذکرے گھنٹوں کیا جائے مسجدوں کے اندر بھی اور آپس کی تعمیر مسجد میں بھی اور آپ اور میرے دوستوں گھروں میں بھی گھنٹوں آخرت کو سنا جائے تاکہ اللہ کرے آخرت مستقبل ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں جب ایسے ماحول میں اس وقت جی رہے ہیں کہ چاروں طرف پورو پشچم اتر دکشن ایک ہی آواز ہے موت سے پہلے کی زندگی بناؤ, موت کے بعد کی زندگی بنانے کی آواز ہمارے ماحول میں نہیں. ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں چاروں طرف ایک آواز ہے پیسوں سے کام کرے گا. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں. حالانکہ کام پیسوں سے نہیں بنتا, کام کو اللہ کے بنانے سے بنتا ہے اور اللہ کے کام کو بنانے کا ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے ماحول میں چاروں طرف آواز ہے، کام کیسوں سے بننا ہے، ایسے ماحول کام صلاۃ الحاجت سے بنے گا، کام دعاؤں سے بنے گا۔ میرے دوستو یہ آواز ہمارے ماحول میں نہیں ہے، یہ آواز ہمارے ماحول میں نہیں، ہم ایسے ماحول میں اسے اس کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، تاکہ اللہ کرے اللہ کی بڑائی دلوں کے اندر بسے۔ کامیابی ایک ہی طریقے میں، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ آخرت اللہ کرے ہمارے اندر مستقر ہو جائے، آخرت کا غم ہمیں نصیب ہو جائے۔ آخرت کا غم، مرنا ہے، قبر میں سونا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ وہ اللہ راضی ہو گیا میرا پار ہو جائے گا، وہ اللہ ناراض ہو گیا میری ڈوبیاں ڈوب جائے گی۔ اللہ کرے کہ آخرت کا غم، جہنم کا ڈوب دینے والا عذاب، مولانا موسیٰ فرماتے تھے بیک وقت جہنمی کو 19 قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کرے یہ ہمارے لیے مستحضر ہو جائے۔ جنت کی نعمتیں سجی سجائی لگی لگائی، جنت اللہ نے کیسی تیار کر کے رکھی ہے، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، آخرت کا غم، اللہ کرے یہ چیزیں ہمارے اندر میں پیدا ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ جس ماحول میں رہ کر یہ میرے دوستوں یہ دولت ہم نے گمائی ہے، اس ماحول میں رہ کر اس کا ملنا بظاہر مشکل ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں آدمی آپ نے خود کی تشکیل خود کر لے، خود کی تشکیل کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے۔ ابھی اللہ کا بلاوا آ جائے میرے پاس میری موت کے بعد کی زندگی کا کیا سامان ہے، میں دنیا سے کیا لے کر جاؤں گا۔ اس لیے آدمی پیچھے نہ دیں گے کہ میں چلا میرا تو کیا ہوگا وہ جو اللہ نے طے کیا ہے، بلکہ آدمی آگے دیکھے سکرات آگے ہے، موت آگے ہے، قبر آگے ہے، قیامت آگے ہے، پلسرات آگے ہے، جنت اور جہنم آگے ہے۔ وہ ایمان کی طرح جو اللہ کو مطلوب ہے، جس کا مطالبہ قبر میں کیا جائے گا، اور اگر میری موت آ گئی میری قبر کا کیا ہوگا۔ آدمی آگے دیکھے تو انشاءاللہ خود کی تشکیل خود کرنا میرے دوست کو آسان ہو جائے گا۔ حالات کو موت تک اجازت نہیں دے گی، حالات موت تک اجازت نہیں دیتے، ہم حالات کو اجازت دیتے ہیں۔ شیطان کیونکہ ہمارا دشمن ہے، وہ تو قسم کھا کے آیا ہے بغیر عزت کا، تیری عزت کی قسم میں اس کو سیدھا کرنے نہیں دوں گا۔ یہ بہت پرانا کھلاڑی ہے، یہ بہت داؤ کے کھیلنا جانتا ہے، یہ مشورہ دے گا، جانا تو ضرور چاہیے لیکن ابھی نہیں، اپنے بعد میں جائیں گے۔ یہ نیک کام میں بھیڑ پر ڈالتا ہے، نانی کہتا ہمیں جانا چاہیے لیکن ابھی نہیں، پھر جائیں گے۔ تو شیطان مشورہ دیتا ہے ابھی بھی، پھر اللہ اور اللہ کے نبی کا مشورہ ہے نیک کام میں جلدی کرو۔ اب اتنی سمجھ تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، میرا نفع، میرا فائدہ، میری بھلائی کس کا مشورہ ماننے میں ہے، اللہ نبی کا مشورہ ماننے میں یا شیطان کا؟ تو ہر ایک اس بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری بھلائی اللہ نبی کا مشورہ ماننے میں ہے۔ اس سے میرے بھائی دوستوں ارادے کرو۔ دیکھو حالات پھٹے مارتے ہمیں یہاں پر لے آئے ہیں اور ہم انتظار کرتے رہے، ابھی نہیں۔ ایک آدمی کی حد تشکیل کی 19 سال ہو گئے، 19 سال یہ راہ خدا میں نہیں نکل سکا، 19 سال ہو گئے، 19 سال ایسے ہوتے میرے دوستوں پتہ نہیں زندگی کا چراغ کب گل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں زندگی کی کون سی گلی میں شام ہو جاتی ہے، معلوم نہیں، آنکھیں آج چمکتی ہے کل بند ہو جاتی ہے، پیر آج لوٹتے ہیں کل تھم جاتے ہیں، سانس آج چلتے ہیں کل رک جاتے ہیں، آج زمین کے اوپر ہم، کل زمین ہمارے اوپر ہو جاتی ہے، نہیں معلوم اللہ کا بلا کب آیا۔ زندگی اتنی بے پایدار ہے، زندگی اتنی بے بھروسہ ہے۔ ایک جگہ پر انتقال ہوا تو لوگ جمع ہو گئے، تو کسی ایک نے پوچھا کہ بھائی جنازہ کب اٹھائیں گے؟ تو کہا کہ جنازہ مغرب کو اٹھایا جائے گا، دور و دراز سے رشتے دار آنے والے ہیں۔ خیر لوگ ادھر ادھر ہو گئے، ظہر کی نماز میں جنازہ مسجد میں لایا گیا تو پوچھا بھائی وقت بدل دیا، مغرب میں جنازہ لانا تھا ظہر میں لیا ہے، تاکہ نہ وہ جنازہ تو گھر پہ ہی رکھا ہے اور تو مغرب ہی میں لایا جائے گا۔ تو پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے والے نے کہا اس جنازے کے
متعلق جس نے سوال کیا تھا یہ جنازہ کب اٹھاؤ گے، یہ ان کا جنازہ ہے. انہیں کہا معلوم تھا کہ ان کے سوال جواب سے پہلے میرے سوال جواب شروع ہو جائیں گے. زندگی اتنی بے پایدار ہے اور زندگی اتنی بے بھروسہ ہے، زندگی اتنی بے پتہ نہیں یہ وفا کرتی نہیں کرتی. اس سے میرے بھائی کے بزرگوں ہمت کرو، ہمت کرو، اب زیادہ انتظار مت کرو، زیادہ سوچو مت. یہ سوچنے کا راستہ ہے نہیں. ہاں دنیا کے میدان میں سوچ سوچ کر قدم اٹھاؤ، یہ تو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میرے دوست ہمارے ساتھ ہے. یہ گارنٹیڈ راستہ ہے. سارے نبی چلے، سارے صحابہ چلے، سارے اولیاء اللہ چلے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کامیاب کیا ہے. اور جو بھی چلے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کے ہمکنار کریں گے. یہ گارنٹیڈ راستہ ہے. اس لیے ابھی بتاؤ، بہت سا ہمارے ساتھیوں نے اپنی بستیوں میں تشکیلیں ہوئی تھی تو ارادہ کیا تھا ہم بلیشور کے اجتماع سے جائیں گے، لیکن بلیشور کا اجتماع آ گیا، کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ گئی. اور بڑے فرماتے ہیں کام اونچا ہونے کی علامات سے ایک علامت ہے جب نکلنے کا زمانہ قریب آتا رکاوٹ آتی ہے. شیطان اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے. شیطان کسی کو تہجد کرنے سے اتنا نہیں روکتا جتنا راہ خدا میں نکلنے سے روکتا ہے، ایسی پوری طاقت لگا دیتا ہے. میرے دوستوں ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھروسہ کریں اور ہمت کر کے قدم اٹھائیں اپنے ارادوں کو دوبارہ تازہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اسی اجتماع سے اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی دعائیں لے کر ہم اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو دنیا بدل کرنے کے لیے ہم اللہ کے راستے نکلیں گے. اور ہمت کر کے بتاؤ کہ جس کے دل میں آتا ہو وہ اظہار کرے. جنہوں نے چلے پیدا کیے اپنی قربانی کو بڑھا کر 3 چلے کر سکتے ہیں. کوئی اجتماع میں خالی شرکت کے لیے آیا تھا وہ میرے دوست ارادہ کر دے آئے تو اس کے اجتماع میں اب یہاں سے انشاءاللہ اتنی بڑی دولت کو حاصل کرنے کے لیے 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے آدمی چلتے چلتے کیلے کے چھلکے کو 4 مہینے دے دیتا نہیں دیتا. آدمی دل کو سمجھا سکتا ہے. کیلے کے چھلکے پر پاؤں پڑا پھسل گیا فریکچر ہو گیا آدمی دے دیتا. اللہ کا دین میرے دوست اللہ کا دین ہے جس کو پیارے نبی نے اپنا سب کچھ دیا ہے، اپنا سب کچھ دیا ہے. اپنے پیٹ کے 2 پتھر، اپنے گھروں کا چولہا کا مجنا، خاتمے کا دودھ کا سکنا، اپنے پیارے چچے کے کچا کلیجا، اپنے پیارے نواسے کی کربلا کی شہادت، ہزاروں سہاگنوں کا سہاگ دیا ہے. جس دین کو اللہ کے نبی نے اتنا سارا دیا ہو اس دین کو 4 مہینے دینا کیا بڑی بات ہے. اور ہمت کر کے بتاؤ کون کون ارادہ کرنا.